اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ نماز جیسے عظیم فریضے کی عملی مشق کرائی جا رہی ہے، جس میں آپ حضرات کو بھی سیکھنے کا موقع ملے گا، اور آپ حضرات کی چاہت سے یہ ویڈیو بھی بنائی جا رہی ہے تاکہ دیگر احباب کو بھی اس کا فائدہ حاصل ہو جائے۔ دیکھیں، نماز جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنا، انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتا ہے۔ بادشاہوں کے بادشاہ اللہ کے سامنے انسان کھڑا ہو رہا ہے تو اچھی ترتیب سے اور بند صور کر کے صحیح طور طریقے کے ساتھ انسان کو کھڑا ہونا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا انسان حق ادا کر سکے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، جب ہم مسجد میں آئیں باوضو ہو کر کے آئیں، وضو کی حالت میں نماز ادا کی جاتی ہے، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ جب ہم مسجد میں آئیں، پاک صاف کپڑے ہوں اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا عزم اور ارادہ جب ہم کر رہے ہوں، تو سب سے پہلے ہمیں جو ہے پاؤں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک اپنے آپ کو بالکل جو ہے وہ ایکٹیو رکھنا چاہیے، اور پوری اچھی حالت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ صاف کپڑے ہونی چاہیے، صاف ٹوپی ہونی چاہیے، صاف جرابیں ہونی چاہیے۔ ساری چیزیں جو ہے وہ نماز کے لیے ضروری ہے۔ ہمارا جو ہے وہ پاجامہ جو ہے ٹخنے اوپر ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ہمارے ٹخنے جو ہے وہ ڈمپے ہوئے ہوں، اور اسی طریقے سے ہماری آستینیں جو ہے بہت زیادہ نیچے لٹک بھی نہ رہی ہوں، اور اسی طریقے سے ہمارا لباس جو ہے یہ سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ ایسا لباس ہونا چاہیے کہ جس میں انسان کے جسم کے اعضاء جو ہے وہ چھپے ہوں، ظاہر نہ ہو۔ ٹھیک، سب سے پہلے جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں تو اپنے پاؤں کو ہم دیکھیں کہ ہمارے پاؤں جو ہے وہ کس طرح ہے۔ ہمارے پاؤں جو ہے بہت زیادہ کھلے ہوئے تو نہیں ہے، یا بہت زیادہ جو ہے آپس میں ملے ہوئے تو نہیں ہے، یا ایک پاؤں آگے تو نہیں ہے دوسرا پاؤں پیچھے تو نہیں ہے، بلکہ بالکل برابر ہم نے دونوں پاؤں کو رکھنا ہے، اور دونوں پاؤں کے درمیان زیادہ گیپ نہیں رکھنا ہے، اور نہ ایک کو آگے نکالنا ہے نہ دوسرے کو پیچھے کرنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے نیت کرنی ہے۔ جو نماز بھی ہم پڑھ رہے ہیں، آج جو 2 رکعت نماز کی جو ہے وہ ترتیب بتائی جائے گی۔ جو بھی نماز ہم پڑھ رہے ہیں اس نماز کے وقت کے حوالے سے نیت کرنی ہے کہ میں جو ہے وہ فجر کی 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے واسطے، اور میرا منہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی جانب ہے۔ اور پھر ہم نے اس کے بعد جو ہے تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو اٹھانا ہے۔ اچھا، تکبیر تحریمہ سے پہلے اپنے ہاتھوں کو یوں باندھ کر کے کھڑے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو ہے یوں ہاتھوں کو کھلا رکھنا چاہیے، بالکل کشادہ ہاتھ نیچے کھلے رہیں۔ اور تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے ہم نے ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھانا ہے۔ ہاتھوں کو جو ہے یہ کانوں کے برابر لے جا کر کے ہماری نگاہ تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے یا تو سجدے کی جگہ پر ہو یا قبلے کی جانب ہو۔ تو یوں ہم جو ہے تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہی ہاتھوں کو اٹھائیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ پہلے ہم جو ہے وہ ہاتھوں کو اٹھائیں اور ہاتھ باندھ لیں پھر اس کے بعد تکبیر تحریمہ کہیں، بلکہ تکبیر تحریمہ کہتے ہی ساتھ ہی ہاتھوں کو اٹھانا، یوں اللہ اکبر۔ اب جب تکبیر تحریمہ کہہ دی تو اس کے بعد ہاتھوں کو جو ہے ہم نے باندھنا ہے ناف کے نیچے، اس طور پر کہ ہمارا یہ بایاں ہاتھ جو ہے یہ نیچے ہو، اور یہ دایاں ہاتھ جو ہے اس کا حلقہ بنا کر کے ہم نے بائیں ہاتھ کے اوپر رکھنا ہے، اور اس کو جو ہے پکڑنا ہے، اور ناف کے نیچے ہاتھ کو باندھنا ہے، اور بایاں ہاتھ کو یوں نیچے لٹکانا بھی نہیں ہے، بلکہ بالکل جو ہے وہ سیدھا رکھنا ہے، تاکہ ہمارے دل میں یہ احساس ہو کہ میں اللہ رب العالمین کی ذات کے سامنے کھڑا ہوں۔ اور اس کے بعد ہماری نگاہ جو ہے وہ قیام میں سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے۔ یوں نگاہ، آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے، لیکن نگاہ جو ہے وہ ہماری سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد ہم نے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ پڑھنا ہے۔ اگر جماعت کے ساتھ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر ہم خاموش رہیں، لیکن اگر اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر یہ پڑھنے کے بعد پھر ہم آگے سورہ فاتحہ اور دوسری سورت بھی ساتھ پڑھیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو پہلی رکعت میں ایک مختصر سی سورت پڑھ لوں گا،
جو آپ حضرات کے لیے یاد کرنا آسان ہو۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اب یہ پہلی رکعت میں ہمارا قیام مکمل ہو گیا ہے، اس کے بعد ہم نے اب رکوع میں جانا ہے۔ تو رکوع میں جاتے ہوئے تکبیر کہتے ہوئے ہم نے رکوع میں جانا ہے اور ہاتھوں کو پھر چھوڑ دینا ہے، اور رکوع میں جانا ہے ہم نے اللہ اکبر۔ اب جب ہم رکوع میں چلے گئے ہیں تو رکوع میں ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ہماری ٹانگیں بالکل سیدھی ہوں اور ان میں کوئی لچک نہ ہو، اور ہمارے کمر اور سر جو ہے یہ بالکل برابر ہو۔ کمر نہ تو اونٹ کی کوہان کی طرح اوپر اٹھی ہوئی ہو، بلکہ بالکل سر اور کمر برابر ہونا چاہیے۔ اس طریقے سے برابر ہونا چاہیے کہ اگر اس کے اوپر گلاس پانی کا رکھ دیا جائے تو وہ نہ گرے۔ اور رکوع میں ہماری نگاہ جو ہے وہ پاؤں کے درمیان میں ہونی چاہیے یا پاؤں کے انگوٹھوں پر ہونی چاہیے، اور اس میں ہم نے جو ہے وہ 3 دفعہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، یا 5 دفعہ یا 7 دفعہ یا 9 دفعہ یا 11 دفعہ پڑھنا ہے۔ اور پھر جو ہے مضبوط طریقے سے ہم نے رکوع میں اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنے گھٹنوں کو پکڑنا ہے، اور ہاتھوں کی انگلیوں کا جو ہے وہ کھلا ہوا ہونا چاہیے، کشادہ ہونا چاہیے۔ اب رکوع سے ہم اٹھتے ہیں، اور قومہ کے لیے تو سمع اللہ کہتے ہوئے ہم نے اٹھنا ہے۔ جیسے ہم سمع اللہ کہیں گے تو فوراً رکوع سے اٹھ جانا چاہیے۔ سمع اللہ لمن حمدہ، اب اس کو کہا جاتا ہے قومہ۔ اگر ہم اکیلے ہیں تو اس کے ساتھ ہم نے ربنا لک الحمد بھی کہنا ہے، اور اگر جماعت کے ساتھ ہے تو امام صاحب سمع اللہ کہیں گے تو مقتدیوں نے جو ہے وہ پیچھے ربنا لک الحمد کہنا ہے۔ اب ہماری نگاہ جو ہے وہ قومہ میں بھی سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے۔ اب جو ہے ہاتھوں کو بالکل کھلا رکھنا چاہیے، یوں ہاتھوں کی انگلیوں کو بند نہیں کرنا چاہیے قومہ میں۔ اور اس کے بعد ہم نے سجدے میں جانا ہے، تو سجدے میں جانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے جو ہے تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جانا ہے اور اپنے گھٹنوں کو زمین پر رکھنا ہے۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو سجدے والی جگہ پر رکھنا ہے اور پیشانی کو رکھنا ہے، اور پیشانی کے بعد ہم نے ناک کو زمین پر سجدے کے لیے رکھنا ہے۔ تو قومہ سے جو ہے وہ سجدے میں جا رہے ہیں تو تکبیر کہتے ہوئے جائیں گے اللہ اکبر۔ اب جب ہم سجدے میں چلیں گے تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں گے 3 دفعہ یا 5 دفعہ یا 7 دفعہ، اور ہماری نگاہ سجدے میں ناک کے اوپر ہونی چاہیے، اور ہمارا سجدہ جو ہے یہ دونوں ہاتھوں کے درمیان ہونا چاہیے، اور ہمارے ہاتھوں کی انگلیاں جو ہے نہ بہت زیادہ کھلی ہوئی ہوں اور نہ بہت زیادہ ملی ہوئی ہوں، بلکہ نارمل حالت میں ہونی چاہیے، یا ملا کر کے رکھ دے تو یہ زیادہ بہتر ہے، لیکن کھلی ہوئی نہیں ہونی چاہیے۔ اور دونوں ہاتھوں کے درمیان سجدہ کریں گے تو پھر اس کے بعد ہم 3 دفعہ تسبیح پڑھیں گے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ یہ پڑھنے کے بعد ہم پہلے سجدے سے سر اٹھائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے، اور اب ہم نے جو ہے بیٹھنا ہے، اس کو جلسہ کہا جاتا ہے۔ تو بایاں پاؤں ہم نے بچھا کر کے بیٹھنا ہے اور دائیں پاؤں کو ہم نے سیدھے کھڑے کرنا ہے، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو جو ہے اپنے گھٹنوں کے پیچھے جو ہے رکھنا ہے، نہ بہت زیادہ نیچے انگلیاں لٹکی ہوئی ہوں اور نہ بہت زیادہ پیچھے ہوں، بلکہ بالکل جو ہے رانوں کے اوپر ہاتھ ہونے چاہیے، گھٹنوں کے ساتھ ہونے چاہیے، اور نارمل حالت میں ہمارے ہاتھوں کی انگلیاں ہونی چاہیے، اور ہماری نگاہ جو ہے وہ جلسہ میں اپنی شہادت والی انگلی کے اوپر ہونی چاہیے۔ اب ہم نے پہلا سجدہ کیا تھا، اب دوسرا ہم سجدہ کریں گے تکبیر کہتے ہوئے اللہ اکبر۔ یہ دوسرا سجدہ سیم ہے پہلے سجدے کی طرح، جس طریقے سے ہم نے پہلے سجدہ جو ہے دونوں ہاتھوں کے درمیان میں کیا ہے، 3 دفعہ تسبیح پڑھی ہے، نگاہیں ہم نے ناک کے اوپر رکھی ہے، اسی طریقے سے یہ دوسرا سجدہ بھی ہوگا۔ اب جب ہم سجدے سے اٹھ رہے ہیں تو ہم نے تکبیر کہتے ہوئے جو ہے اپنی پیشانی کو اٹھانا ہے، پھر ہاتھوں کو اٹھانا ہے، پھر گھٹنوں کو اٹھانا ہے، اور سیدھا جو ہے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ یہ تو پہلی رکعت کی بات ہوگی۔ اب جو ہم نے سجدے سے پیشانی اٹھانی ہے، ناک اٹھانا ہے، پھر ہاتھوں کو اٹھانا ہے، پھر گھٹنوں کو اٹھانا ہے تکبیر کہتے ہوئے اللہ اکبر۔ اب یہ ویسے ہی ہاتھ ہم نے باندھ لینے ہیں جیسے ہم نے پہلی رکعت میں ہاتھ باندھے ہیں، ذرا سا بھی اس میں فرق نہیں کرنا ہے، نگاہیں ہماری سجدے پر ہونی چاہیے، اور اس کے بعد ہم نے دوسری رکعت شروع کرنی ہے۔ تو پہلی رکعت میں جو کچھ پڑھا گیا ہے اس سے تھوڑا سا مختلف ہوگا۔
اب دوسری رکعت ہم نے بسم اللہ سے شروع کرنی ہے، بسم اللہ پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی مختصر سی اور سورت پڑھ لینی ہے جیسے سورہ اخلاص ہوگی، اور پھر ہم نے رکوع میں جانا ہے، اور اسی طریقے سے ہم نے سجدے میں جانا ہے، وہی ترتیب ہوگی جو پہلی رکعت میں ہم نے کیا ہے۔ پھر دوسرے سجدے میں اٹھنے کے بعد ہم نے بیٹھ جانا ہے، تو اس کے لیے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ دوسرے رکعت میں دوسرے سجدے کے بعد بیٹھنے کی صورت میں ہم نے کیا پڑھنا ہے۔ تو اب جو ہے جیسے میں بیٹھ رہا ہوں، یہ دوسری رکعت کے دوسرے سجدے سے اٹھنے کے بعد میں تشہد جس کو قاعدہ بھی کہا جاتا ہے اس کے لیے بیٹھ گیا ہوں۔ اب وہی ترتیب ہوگی کہ ہماری نگاہ جو ہے وہ شہادت والی انگلی کے اوپر ہونی چاہیے، ہماری ہاتھوں کی انگلیاں نارمل حالت میں ہونی چاہیے، اور اب ہم نے جو ہے یہ پڑھنا شروع کرنا ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اشہد اللہ پر ہم نے انگلی شہادت کی اٹھانی ہے اور الا اللہ پر نیچے کر دینی ہے، اس کے بعد درود شریف پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد دعائے معصورہ کوئی سی بھی ہے وہ پڑھ لیں، یا زیادہ مناسب جو ہے وہ یہ ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اب جب ہم نے یہ ساری چیزیں پڑھ لی تو اس کے بعد ہم نے سلام پھیرنا ہے، سلام پھیرتے وقت ہماری نگاہ جو ہے دائیں جانب جب سلام پھیرے تو دائیں کندھے پر ہونی چاہیے، اور جب بائیں جانب ہم سلام پھیرے تو بائیں کندھے پر ہونی چاہیے۔ سلام ان الفاظ کے ساتھ پھیرنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں نماز سیکھ کر کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔